لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا ذات کبریا لم یزل لا یزال کے لیے لا تعداد درود و سلام بے مثل و بے مثال ذات رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے جن کی محنتوں اور ریاضتوں کے سبب اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا. اللہ اس پورے دین پر پورا ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. رحمتوں بھرے مہینے کی اللہ کے فضل و کرم اور بخشش کے مہینے کی آمد ہے. دعا کریں کہ اللہ ایمان، صحت، تندرستی کی سلامتی کے ساتھ ہر مسلمان کو آنے والا مہینہ، آنے والے مہینے کی رحمتیں نصیب فرمائیں. میرے دوستو، گناہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں کئی جمعہ کے بیانات میں، خطبات میں عرض کر رہا ہوں.
اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیشہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ گزشتہ جمعہ کی بات کو چلاتے ہوئے عرض کروں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت کے برابر ہے۔ قرآن کی آیت تو نہیں بن سکی، لیکن احادیث میں سب سے بڑا مقام اس حدیث کا ہوتا ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ ورنہ ہمارا ایمان تو ہمیشہ سے یہی ہے، اللہ پاک اس ایمان پہ ہمیں موت دے کہ نبی کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ نبی کوئی بات وحی کے بغیر نہیں کرتے، نبی کوئی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کی آیت تو نہیں بن سکا، لیکن یہ میری باتوں میں سے بڑی بات ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ، اللہ کہتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ مجھ سے محبت کی جائے، تو میں نے اپنی چاہت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی تعارف کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور پھر میں نے چاہا کہ وہ مخلوق مجھ سے محبت کرے، میں تو کرتا ہی کرتا ہوں، میری مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے۔ یہی بات میں گزشتہ جمعہ عرض کر رہا تھا۔ جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ بنایا ہی محبت کے لیے۔ جب اپنا ظاہر کرنا اس کا مقصد محبت ہے، تو اس کائنات کی بناوٹ کا، تخلیق کا، پیدائش کا دار و مدار سراسر پیار اور محبت۔ نہ اس دنیا کی، نہ اس مخلوق کی بنیاد نفرت پہ رکھی گئی، اور نہ ہی نفرت اللہ کو پسند ہے، نہ ہی اللہ نے اپنی کسی مخلوق کے درمیان میں نفرت کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے شاید دنیا کی ہر مخلوق کے اندر، وہ چاہے جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، کسی نہ کسی صورت میں محبت پائی جاتی ہے۔ جمادات میں لوہا ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر بھی ایک محبت کا جذبہ ہے کہ یہ مقناطیس سے محبت کرتا ہے۔ جہاں مقناطیس ہوگا لوہا بھاگتا چلا جائے۔ اور محبت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے کی کشش اس کے اندر پیدا ہو۔ لوہا جہاں مقناطیس کو دیکھے گا، اس کی کشش میں، اس کی محبت میں بھاگتا چلا جائے۔
آپ ہیرے جواہرات کو بھی ساتھ رکھ دو تو لوہا کبھی ادھر توجہ نہیں کرے گا، بس جس سے اس کو محبت ہے وہ اسی کی طرف کھینچا چلے گا۔ نباتات میں آپ نے ایک پھول دیکھا ہوگا جس کو سورج مکھی کا پھول کہا جاتا ہے۔ یہ سورج سے پیار کرتا ہے، اس کے اندر سورج کی محبت ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام ہی سورج مکھی پڑا ہوا ہے۔ جدھر سورج کا منہ ہوگا ادھر ہی اس پھول کا منہ ہوگا۔ صبح اگر سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اس پھول کا منہ مشرق کی طرف ہوگا، جیسے آتا چلا جاتا ہے اس کا منہ بھی اسی طرح آتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ مغرب کے وقت جب سورج مغرب کی طرف غروب ہونے لگتا ہے تو اس سورج مکھی کے پھول کا منہ بھی مغرب کی طرف۔ وہ جو ہم نماز کی نیت میں ایک دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ دعا بالکل سورج مکھی کے پھول پہ فٹ آتی ہے کہ جدھر سورج کا منہ ہو جائے یہ ادھر ہی کا رخ کر لیتے ہیں۔ کاش کہ اللہ کے بندے ہی ایسے ہو جاتے کہ جدھر اللہ ہے بندے کا منہ ادھر ہی ہو جائے۔ سورج مکھی کا پھول ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ مجھے دیکھا تو کہ جدھر میرا محبوب ہوتا ہے ادھر ہی میرا منہ ہوتا ہے۔ حیوانات میں مچھلی پانی سے پیار کرتا ہے، مچھلی کے اندر پانی کی محبت ہے، پانی کے اندر ہی یہ خوش رہتی ہے، پانی کے اندر ہی اس کو زندگی ملتی ہے، حتیٰ کہ اس کو پانی سے الگ کر دو تو کبھی دیکھو کیسے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ حتیٰ کہ جو مچھلی کھاتا ہے اس کے اندر بھی مچھلی پانی کی ایسی محبت ڈالتی ہے کہ تھوڑی دیر تک تو مچھلی کھانے والا بھی پانی پانی مانگتا ہے، اس کا معدہ بھی پانی کو طلب کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت کی کشش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ مچھلی کو پانی میں زندگی ملتی ہے، حالانکہ وہ کھاتی کچھ اور ہے لیکن زندگی اس کی پانی کے اندر۔ اب جب پانی سے نکلتی ہے تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی، اپنے محبوب سے جب جدا ہوتی ہے۔ چینے لوگ اس کے سر میں ڈنڈا مار کے مار دیتے ہیں، ہم مسلمان اس کو تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی دیر یہ تڑپتی رہے اس کے بعد اس کو پکا کے کھا لیں۔ اب میں اس فتوے کی طرف تو نہیں جاتا ہوں کہ یار ڈنڈا مارنے سے وہ حلال ہوتی ہے یا ایسے ہی چھوڑنے سے حلال ہوتی ہے، جس طرح بھی آپ کھائیں، مچھلی کو اللہ نے حلال بنایا۔ پروانہ شمع سے پیار کرتا ہے اور وہ اسی کے ارد گرد طواف کرتے کرتے اپنی جان دے جاتا ہے۔
اس کے اندر بھی ایک محبت کا جذبہ ہے۔ آپ اور میں تو گن کے 7 چکروں کا طواف کرتے ہیں، پروانہ تو گنتا بھی نہیں کہ میں نے کتنے چکروں کا طواف کرتا۔ آپ اور میں تو تسبیح بھی گن کے پڑھتے ہیں۔ اللہ ہے جو ہمیں بے حساب دیتا ہے، ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ گن کے اس کا نام لیتے ہیں۔ 100 دفعہ لے لوں، 100 دفعہ لے لوں، 1000 دفعہ لے لوں، اور وہ ہے جو ہمیں ہر چیز بے حساب دیتا، اس نے کبھی گن کے نہیں۔ اس لیے شاید بعض علماء تسبیح کو ہاتھ میں رکھنا مکروہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ عرب کے علماء تسبیح ہاتھ میں رکھنا بدعت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انگلیوں پہ گنو۔ اور پھر ان میں بھی جو سنجیدہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں گنتے کیوں؟ اس نے کبھی گن کے دیا ہے؟ ہمارے گھر میں کبھی کوئی خاتون اگر پوچھ لیتی تھی میرے ابا جی سے کتنی روٹی پکاؤں، تو میرے ابا جی کہا کرتے تھے مرحوم خبردار تم روٹی نہیں پکاتے۔ یہ پوچھنے سے برکت چلی جاتی ہے۔ مہمان کی بھوک مر جاتی ہے۔ عقل مند عورتیں پوچھتی نہیں ہوتی، سمجھدار جو خاتون ہے کتنے کپ چائے بناؤں، کتنی روٹی بناؤں، نہیں۔ بلکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ سالن زیادہ بنا لیا کرو، شوربہ بنا لیا کرو، پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیا کرو، گن کے نہیں پکایا کرو۔ پرانے وقتوں کی ہماری نانی دادیاں اس لیے گھروں کے اندر برکت ہوتی تھی کہ وہ کبھی آٹے کو بھی ناپ کے نہیں گونتی تھی اور روٹی کو بھی کبھی گن کے نہیں پکاتی۔ آج آپ کو ایک نسخہ دے دیتا ہوں، یاد رکھنا، مر جاؤں گا تو دعا دینا۔ کبھی جیب میں کبھی گن کے پیسہ نہیں رکھا کرو، برکت چلی جاتی، برکت چلی جاتی۔ اور اگلی بات بھی ایک بتا دوں، گھر والوں کو بھی کبھی گھر کے خرچے کے لیے گن کے پیسہ نہیں دیا کرو، برکت چلی جاتی۔ حساب لو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن گن کے نہیں دو، برکت چلی جاتی۔ کیوں؟ کہ جب وہ دینے والا خزانوں کا مالک نہیں گنتا، وہ قرآن میں جب بھی بولتا ہے کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں بے حساب دیتا ہوں، اس نے کبھی گنا نہیں۔ اور آمین کہہ کے ایک دعا بھی کر لو کہ قیامت کے دن وہ ہمارے گناہ اور نیکیوں کو بھی گنے نہیں، وہ کہہ دے بے حساب چلے گا۔ یہ گننے کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک بزرگ کی بات کہی تھی کہ بابا اگر وہ گننے پہ آ گیا تو صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہے، اور کبیرے کو گننے پہ آ گیا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے ہمارا، جتنے ہمارے گناہ ہیں۔ دعا کرو نہ صغیرے کا حساب ہو نہ کبیرے کا حساب ہو، گناہ گناہ ہے۔ بچھو بچھو ہوتا ہے، سانپ سانپ ہوتا ہے، وہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو، جب ڈستا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ زہر کتنی ہے۔ گھر میں کبھی کسی نے بچے سے نہیں کہا یہ چھوٹا بچھو ہے اس کو پکڑ لو، بڑا ہے خطرناک ہے بچ کے رہو، یہ چھوٹا سانپ ہے اس کو پکڑ لو، بڑا ہے تو بچ کے رہو، نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سانپ سانپ ہوتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کی دیوار پہ چھوٹا سا سانپ نظر آیا، درس چھوڑا
सबक छोड़ा, जूता उठाया, उसे मारा। मारने के बाद बैठकर आकर सबक पढ़ाते हुए कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूजी मूजी होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इसके मारने पे अल्लाह सदके का सवाब दे। अब इसलिए अगर कोई मारता है कि मुझे तकलीफ न दे, दूसरे को दे दे, तो ये गुनाह है। बल्कि नीयत ये करनी है कि ना ये मुझे तकलीफ दे, ना किसी और को। अगर मुझे किसी के घर की तरफ सांप या बिच्छू जाता हुआ नजर आ जाए तो सुन्नत तो ये है कि मैं खुद मारूं, अगर नहीं मार सका तो घर वाले को जरूर खबर दे दूं कि तेरे घर में ये मुझे जानवर आ गया। अब ये नहीं सोचो मेरा पड़ोसी है, काटे मर जाए मुझे क्या। ये इंसान को मारने के बराबर, ये कत्ल के बराबर गुनाह हो जाता कि मैं उसे बताऊं। चोर मेरे घर आया, मैंने अपना घर तो बचा लिया, लेकिन दूसरे के घर में चोर घुसा, मैं देख रहा हूं लेकिन मैं उसे बताता नहीं, मैं भी डाकू। उस गुनाह में मैं भी उसी तरह शरीक हूं जिस तरह चोरी करने वाला है। तो मेरी बात समझ आई? आपको समझ आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? गुनाह गुनाह, छोटा हो या बड़ा हो। और मैं बात कर रहा था गुज़श्ता जुमा, मेरी बात दरमियान में रह गई थी कि गुनाह को कभी छोटा बड़ा ना समझो। कोई गुनाह हल्का नहीं होता। मेरे अब्बा जी मरहूम फरमाया करते थे, एक नसीहत मुझे किया करते थे कभी कभी, कि मट्टी का एक ढेला एक जगह पड़ा हुआ हो, तो छोटे 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 और पत्थर मिलाते जाओ तो वो पहाड़ बन जाता है। फिर उसे हटाना बड़ा मुश्किल है। और पहाड़ के अगर टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दो तो फिर पहाड़ पहाड़ नहीं रहता, फिर वो ठोकर से भी पत्थर उसके हो जाते हैं। छोटे छोटे मिलकर कभी पहाड़ बने। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको भी कभी छोटा नहीं समझा। अल्लाह को ये बड़ों से भी ज्यादा महबूब होता है। हदीस में आता है, सुना दूं एक हदीस आपको, कि जिसके छोटे बच्चे दुनिया से चले गए, क़यामत वाले दिन इस बाप को अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ फरिश्तों को कि इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ, तो वो छोटे छोटे मासूम उसके जो बच्चे बचपन में फौत हो गए, वो बाप से लिपट जाएंगे। अल्लाह कहेगा इसको छोड़ो, ये जहन्नमी है, तुम जन्नती हो। तो वो बच्चे कहेंगे अल्लाह नहीं, ये हमारा बाप है, जिधर ये जाएगा हम भी उधर जाएंगे, या इसको उधर भेज जिधर हम हैं, या फिर जिधर ये जा रहा हम भी उधर जाते हैं। अल्लाह फिर समझाने के लिए कहेगा ये जहन्नमी है, तुम जन्नती हो, तुम उधर नहीं जा सकते हो। तो बच्चे कहेंगे अगर हम उधर नहीं जा सकते तो ये तो उधर आ सकता है जिधर हम रहते हैं। अल्लाह किसी के आगे मजबूर नहीं, कहो बेशक। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता, वो गालिब है, वो ताकत वाला है, कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन हदीस के अंदर फरमाया गया, अल्लाह उन बच्चों की बात को सुनकर हंस के कहेगा चलो भाई जिधर तुम चाहते हो अपने बाप को ले जाओ। तो बच्चे अपने उस जहन्नमी बाप को पकड़कर जन्नत में। जब इतनी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, माँ थी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, कहने लगी अल्लाह के रसूल, अगर 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा किसी खातून का ज़ाय हो गया पैदा होने से पहले, तो क्या वो भी माँ बाप को जन्नत में ले जाए? वो तो अभी दुनिया में नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, वो भी माँ बाप को जन्नत में ले जाए। कितनी रहमत है। बेटियों वाले बैठे हो, एक हदीस इसी पर दूसरी मुझे याद आई, हुजूर ने फरमाया
بیٹی کی وجہ سے اگر کوئی باپ پریشان ہوا، شادی کے بعد داماد نے ستایا بیٹی کو، گھر سے نکال دیا سسرال والوں، بغیر کسی قصور کے طلاق دے دی اس بیٹی کو، ایسے باپ کو بھی قیامت کے دن اللہ پاک بغیر حساب کے جنت میں ڈالے گا، جو بیٹی کی وجہ سے پریشان ہو کر قبر میں آ گیا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ چھوٹے کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھو، یہ وہ ہیں، حالانکہ تقدیر کے فیصلے تو بدلتے نہیں، تقدیر کے فیصلے نہیں بدلتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمی ماں باپ کو بھی یہ معصوم بچے فرشتوں سے چھڑا کر جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لا کر جنت کی راہ پہ گناہ ہوتا چھوٹا ہوتا۔ بات آپ کو یاد ہوگی میں کر رہا تھا کہ بزرگ نے کہا کاش یہ پہاڑ سرسبز ہوتے، کتنا مزہ آتا۔ تو حاتف غیبی نے آواز دے کے کہا کہ کب سے ہمارے مشیر بنے ہو کہ ہمیں مشورے دینے لگے؟ یاد ہے پچھلے جمعے کی بات؟ کب سے ہمارے مشیر بنے؟ ہم جو چاہتے ہیں خود کرتے ہیں، ہمیں کون ہے مشورہ دینے والا؟ وہ خدا ہی نہیں جو کسی سے پوچھتا ہو، وہ الہ ہی نہیں جو کسی سے مشورے کرتا ہو۔ دنیا کے ہر بادشاہ کا مشیر ہوتا ہے، اللہ کو کوئی مشیر نہیں۔ ہمارے ملک کے بھی وزیر اعظم کو قانون میں 5 مشیر رکھنے کی اجازت ہے، پاکستان کے قانون میں۔ یہ وزیروں کے علاوہ ہوتے ہیں، عہدہ ان کا وزیر کا ہوتا ہے۔ جس طرح وزیر لم یبج ہوتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہوتے، اسی طرح مشیر بھی لم یبج ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ وزیر اعظم کو خراب کرنے والے بھی یا وزیر ہوتے ہیں یا مشیر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 4 مشیر دیے تھے، جو حضور نے خود فرمائے، 2 زمین میں ہیں 2 آسمان میں، میں ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ ایک میرے اللہ کی ذات ہے جس کو مشیر کی ضرورت نہیں۔ کہا کب سے ہمیں مشورے دینے لگے؟ ہماری مرضی پہاڑوں کو سوکھا بنا دے، ہماری مرضی پہاڑوں کو سرسبز بنا دے، ہماری مرضی موسم میں بارشیں برسا دے، ہماری مرضی موسم میں نہ برسائیں، بے موسمی برسا دے، برسائیں نہ برسائیں ہماری مرضی۔ کارخانہ قدرت تو اس کے ہاتھ میں، کہو بے شک یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم پاگل ہیں جو سمجھتے ہیں اس بابے کے بھی ہاتھ میں ہے، اس بابے کے بھی ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اب جب اللہ کی طرف سے آواز آئی تو اللہ والا پریشان ہو گیا کہ میں بات تو غلط کر بیٹھا، اب توبہ طیب ہوتا۔ توبہ طیب ہونے کے ساتھ ساتھ قسم کھا لی کہ جب تک اللہ میری توبہ کو قبول کرنے کا اعلان نہیں کریں گے کچھ نہیں کھاؤں گا، نہ پیوں۔ مہینے گزر گئے، اللہ والا اپنی قسم پہ پکا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا۔ گاؤں کی دعوت ہوئی تو گاؤں والوں نے بلا لیا، اب عادت ہوتی ہے تو گاؤں والوں نے کہا جی کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ اسی پر میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ کچھ نمازی لسوڑے کی طرح ہوتے ہیں، کھانا ہے جی، او بھائی کچھ اس کی مجبوری ہوگی نہیں کھاتا وہ، نہیں جی بزرگوں آپ کھاؤ گے۔ اس نے کہا دیکھو میں نے گناہ کیا ہے، میں نے قسم کھائی، جب تک اللہ پاک میری توبہ کو قبول کرنے کا خود اعلان نہیں کرے۔ ہاں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں
جن کی توبہ کو قبول کرنے کا قرآن میں اعلان ہے۔ آج بھی اللہ آپ کو مدینے میں لے جائے، آمین کہہ دو۔ ریاض الجنت میں ایک ستون ہے جس کو ستون ابو لبابہ کہا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک حضرت ابو لبابہ صحابی تھے، بس کوئی ایک بات کر بیٹھے، بات کرنے کے بعد سوچ آئی اوہ میں نے تو اللہ کے نبی سے اجازت ہی نہیں لی، بات بتا بیٹھا۔ زکوٰۃ کے منکرین نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتے، حضور نے ان کو بھیجا جا زکوٰۃ وصول کر۔ انہوں نے کہیں آگے سے پوچھ لیا اگر ہم نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اب حضور نے تو کہا تھا بعد میں ان کو قتل کروں گا اگر انہوں نے نہ دیا، لڑائی لڑوں، اور حضور نے کہا تھا بتانا بھی نہیں۔ اب یہ اشارہ کر بیٹھے کہ تمہاری گردنیں کٹ جائیں گی اگر نہیں دو۔ بس زندگی میں ایسے انقلاب آیا کہ میں اوہ اللہ کے نبی نے تو روکا تھا، اور میں اشارہ کر کے بتا بیٹھا ہوں، اب کیا ہو؟ بھاگے بھاگے مدینے میں آئے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا۔ اے ابو لبابہ کیوں باندھا؟ کہا اللہ کے رسول کے آرڈر کی مخالفت ہو گئی، جب تک میرا اللہ میری معافی کو قبول کرنے کا اعلان نہیں کرے گا مر جاؤں گا اسی پلر کے ساتھ باندھا ہوا، اپنے آپ کو چھوڑاؤں گا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اے کیا بات ارشاد فرمائی، سونے کے پانیوں سے لکھے بندہ، اللہ کے نبی کی ہر بات سونے سے بھی قیمتی۔ کہا ابو لبابہ اگر آ کر مجھے بتا دیتا میں بھی معاف کر دیتا، اللہ سے بھی اس کی معافی لے لیتا۔ اب یہ جانے اور سپریم کورٹ جانے، ہائی کورٹ میں تو یہ آیا نہیں، کاش یہ ہائی کورٹ میں آ جاتا میں فیصلہ کر دوں۔ اب یہ سیدھا سپریم کورٹ چلا گیا، وہ جانے یہ جانے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہے مسلمانوں، میں اور آپ دن میں کتنے اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، کتنی باتوں کو توڑتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، مذاق اڑاتے ہیں سنتوں کا، پرواہ کوئی نہیں، حکموں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پرواہ کوئی نہیں، اللہ کے آرڈروں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ کیسا وہ دیوانہ تھا، اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، کہا اللہ غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث ہے، عالم وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بڑا علم ہو۔ توجہ سے سنیے گا میری بات، اصل عالم وہ ہے جس کو اپنے گناہوں کا پتہ چلے، جسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ آپ بھی عالم بن سکتے ہو اگر اپنی غلطی کا شام کو احساس ہو۔ ایک صحابی مدینے کے بازار سے جا رہے تھے، حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل دیا کہ دیکھو تو اسے یہ کیا کام کرتا ہے۔ حضور 3 بار کہہ رہی ہے جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ مجھے کوئی کام اس کا ایسا نظر نہیں آیا، تو میں شام کو اس کے گھر بیٹھا، میں نے کہا یار بات یہ میں نے 3 دن تیرے گھر رہنا ہے، میں نے سوچا 3 دن رہ کر اس کا رات دن دیکھو یہ کرتا کیا ہے، اگر تم اجازت دو تو 3 دن تیرے گھوڑے کو تیرے اونٹ کو گھاس بھی ڈالوں گا، پانی بھی پلاؤں گا، 3 دن تیرے گھر رہ لوں۔ اس نے کہا رہ لوں، یہ کمرہ خالی ہے بابا۔ اب وہ کہتے ہیں میں 3 دن دوربین لگا کے جیسے اس کو دیکھ رہا ہوں یہ کرتا کیا، تو مجھے اس کا کوئی ایکسٹرا عمل ایسا نظر نہیں آیا کہ کوئی رات کو ساری رات تہجد پڑھتا ہو، سوتا بھی ہے، ساری رات قرآن پڑھتا ہو، یہ بھی نہیں ہے،
کوئی خیرات صدقات کرتا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ تیسرے دن میں نے کہا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کیسے کہہ دیا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، اس کے اندر تو سارے اعمال وہ یہ جو ہم کرتے۔ تیسرے دن شام کو جب میں جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھی کہ بابا میں اصل میں تیرے گھر دوربین لگا کے یہ دیکھنے آیا تھا کہ تو کرتا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 بار تیرے بارے میں جنت کی خوشخبری دی اور وہ جنتی ہے، کہو بے شک، زور سے بولو۔ اللہ کا نبی جس کو جنتی کہہ دے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن تیرے اندر کو میں نے بڑے اعمال تو دیکھے نہیں، وہ یہ جو ہم کرتے ہیں۔ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا تو جنتی ہے؟ اس نے کہا یار اصل بات یہ ہے کہ میرے اندر اور تو کوئی عمل نہیں، میں جب رات کو سونے لگتا ہوں تو اللہ سے ایک وعدہ کر کے سوتا ہوں، اللہ جس نے مجھے آج دن کو ستایا تھا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تیری دوربین کے اندر میری یہ چیز نہیں آئی۔ جس نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، گالی دی ہوتی ہے، میرا برا کیا ہوتا ہے، حسد کیا ہوتا ہے، بغض کیا ہوتا ہے، غیبت کی بھی ہوتی ہے، چغلی کی بھی ہوتی ہے، بہتان لگایا ہوا ہوتا ہے، کوئی الزام لگایا ہوا ہوتا ہے، جانوں نہ جانوں میں رات کو یہ نیت کر کے سوتا ہوں اللہ میں نے سب کو معاف۔ میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے چھوٹا عمل سمجھتے ہیں؟ ایک بندہ ساری رات نماز پڑھتا رہے لیکن دل کے اندر دوسرے کے بارے میں بغض رکھے، اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک آدمی رات کو نفل نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے یہ نیت کر کے کہ میں نے فلانے کو معاف کر دیا، فلانے کو معاف کر دیا، اللہ کے ہاں یہ نماز سے بھی بڑا۔ یہ ہم سارے نمازوں پہ زور دیے ہوئے ہیں، داڑھی پہ زور ہے، پگڑی پہ زور ہے، لیکن ہمارے اندر صاف نہیں۔ ہمارے اندر صاف نہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے اندر کہا امام صاحب ہمارے ساتھ کھا پی لو۔ اس نے کہا نہیں یار میں نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو کہا ایسا کرتے ہیں آپ کھا لو، لیکن آپ نے جو قسم کھائی ہے اگر اس کا وبال یا گناہ یا سزا پڑی تو ہم سارے آپس میں بانٹ لیں گے، آپ کھا لو۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ چھوٹا سا گناہ ہے یا چھوٹی سی قسم ہے، کوئی بات نہیں، ہنستے ہنستے یار ہم اپنے سر پہ لے لیں گے، جیسے آپ اور میں بھی کہہ دیتے۔ اتنے میں اللہ پاک کی طرف سے اس اللہ کے ولی کو آواز آئی، کہا کہ اپنا بستر اٹھا کر سامان اٹھا کر اس بستی کو چھوڑ کے چل دو، اس بستی پر ابھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کہ جو اللہ کے عذاب کو اور گناہ کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، پکڑ کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ اللہ والا اپنا سامان نکالا، اٹھایا، بھاگا۔ پیچھے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ گناہ گناہ ہے، کوئی گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بڑا بھی چھوٹا بھی گناہ گناہ۔ ہم ہیں جو کہہ دیتے یہ چھوٹی سنت ہے، یہ بڑی سنت ہے، وہ سنت سنت ہوتی ہے۔ نبی کا کوئی عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر عمل بڑا ہوتا۔ گناہ گناہ ہوتا، کوئی گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری تقسیمیں ہیں، یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ جب تک اللہ خود اعلان نہیں کرے۔ ہفتہ گزرا، 10 دن گزرا، ستون سے باندھا ہوا ہے، نماز کے ٹائم اپنے آپ کو کھولتے، نماز کے بعد پھر آ کر اپنے آپ کو، کوئی اور باندھنے والا نہیں ہوتا، تب خود ہی باندھتے۔ کیا یار ایمان تھے لوگوں۔
کہ میں اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر یہ اشارہ کیوں کروں، جبکہ مجھے تو اللہ کے رسول نے منع کیا، بتانا کچھ نہیں۔ حدیث کے اندر آیا 10واں دن آیا، شام ہو گئی، جبرائیل امین آئے اور آ کر اللہ کے محبوب کو کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس کو کہو اپنے آپ کو چھوڑ دے، اس کا رونا دھونا اللہ کو قبول ہو گیا۔ 11ویں سپارے کی سورہ توبہ کے تیسرے رکوع کے اندر ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور دوسری جگہ ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تین اور تھے جن سے ایک گناہ ہو گیا تھا، ہم نے تینوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ بھی قرآن اعلان کرتا ہے۔ بعض خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی معافی کا اعلان اللہ قرآن میں کرتا ہے، اور جب تک قرآن رہے گا ان کی توبہ کی کہانیاں ہمارے سامنے رہیں گی۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کہا تھا توبہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے واپس پلٹ آؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے، ہم قوم والوں فرماتے ہیں میں مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک تندرست نوجوان مجھے مدینے کی گلی میں روتا ہوا نظر آیا، میں رونے والے نوجوان کے قریب گیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کیوں رو رہا ہے؟ وہ رو رو کے کہتا ہے میں ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں جو معافی کے قابل نہیں۔ کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ ہے؟ کہا نہیں، مجھے دربار رسالت میں لے جاؤ، میں اللہ کے رسول کے سامنے اپنا گناہ پیش کروں گا اور اللہ کے رسول سے پوچھوں گا معافی کے قابل ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان کو پکڑ کے مسجد نبی میں لائے، دروازے پہ کھڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، عرض کی اللہ کے رسول ایک نوجوان روتا ہوا ملا ہے اور میں بھی اس کو دیکھ کر رونے لگ گیا ہوں، اگر اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ ایسا گناہ کر کے آیا ہے کہتا ہے جو معافی کے قابل نہیں۔ حضرت عمر کو حضور نے فرمایا لے آؤ، حضرت عمر پکڑ کے نوجوان کو لائے، حضور نے فرمایا اپنا گناہ بیان کر، وہ رو کے کہتا ہے اللہ کے رسول اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو معافی کے قابل نہیں۔ حضور نے فرمایا کسی کو قتل کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول قتل نہیں کیا۔ کہا شرک کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول شرک بھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون سا گناہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے وہ رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے رات کو جا کر قبر کھول کر کفن اتار کر بازار میں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ کل وہ فلانی انصار کی نوجوان لڑکی فوت ہوئی، مدینے کے قبرستان میں دفن ہوئی، میں نے رات جا کر اس کی قبر کو کھولا، اس کا کفن اتارا، اور کفن اتار کے جب چلنے لگا وہ ننگی تھی، نوجوان لڑکی تھی۔ یا رسول اللہ میرے اوپر شیطان سوار ہوا، میں نے اس کے ساتھ زنا کر لیا، اور زنا کرنے کے بعد اس کے جسم سے آواز آئی ظالم اتنا بڑا ظلم کر بیٹھا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پلیت اٹھوں گی، اور تو نے مردوں کے سامنے مجھے ننگا کر دیا۔ یا رسول اللہ میرا یہ گناہ ہے جو معافی کے قابل نہیں۔ حضور نے بھی فرمایا بہت بڑا گناہ ہے جو معافی کے قابل نہیں۔ سننا تھا، دربار رسالت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور جا کے مدینے کے پہاڑوں میں چیخیں مارتا ہے
روتا ہے. 40 دن گزر گئے روتے روتے. 40 دن کے بعد حدیث میں آتا ہے، در منصور کی روایت ہے، جبرائیل امین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے نبی سے پوچھو یہ مخلوق تم نے پیدا کی ہے یا میں نے پیدا کی؟ حضور نے فرمایا اللہ نے پیدا کی ہے. پھر جبریل نے کہا اللہ کہتے ہیں میں نے بخشنا ہے کہ یا آپ نے بخشنا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے بخشنا ہے. اب جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کہتے ہیں مجھے اس کا رونا پسند آیا، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا. حضور نے صحابہ دوڑائے، جاؤ مدینے کے پہاڑوں میں ڈھونڈو، جا کر اس نوجوان کو خوشخبری دو اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، آ جا آ جا وتوبوا الی اللہ. ابا کو پتہ چل جائے میرا بیٹا میری دشمنی کی باتیں کر رہا ہے، وہ تجھے گھر سے نکال دے. اللہ کو پتہ بھی ہے میرا بندہ میرے مخالف باتیں کر رہا ہے، لیکن اللہ اپنے دربار سے نکالتے نہیں. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کی 2 صفتیں ہیں، توجہ سے میری بات سنیے گا، یا حنان و یا منان. یہ عام طور پر کتابوں میں جو اللہ کے 99 نام ہیں ان میں حنان بھی نہیں منان بھی نہیں، لیکن اللہ کبھی آپ کو کعبے کا غلاف قریب سے دیکھنے کی توفیق دے تو کلمے کے نیچے پورے غلاف پر یہ اللہ کے 2 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا حنان و یا منان. یہ کعبے کے غلاف پہ لکھے ہوئے. منان تھوڑا بہت جو عربی اردو سے واقفیت رکھتا ہے بندہ وہ سمجھ جائے گا کہ منان کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کہتے ہیں مجھے میری قسم میں نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے ان کو محمد مصطفیٰ جیسا نبی. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، بولو دی، یہ اس کا احسان ہے نا. لیکن قرآن میں کہیں نہیں سناتا میں نے تمہیں آنکھیں دی، یہ میرا احسان ہے. اللہ نے زبان دی، بولو تو صحیح، کار بول دی ہو ایسے نہیں بول دی، بولو دی، اونچا بول نہیں اور اونچا بول. اس نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میرا احسان ہے میں نے تمہیں زبان. کان دیے، سنتے ہو، کیا سنتے ہو؟ لتا کے گانے، نور جہاں کے گانے، کیا سنتے ہو؟ عطا اللہ کے گانے ہیں. کالا جوڑا پا میری فرمائشتے ہیں. یہ نوجوان موبائلوں میں بھی اللہ تمہیں ہدایت دے آمین کہتا ہوں. موبائل میں بھی گانے بھرے ہوئے، نماز میں بیٹھا ہے گانا چل رہا ہے، مسجد میں آیا ہے گانا چل رہا ہے. او اللہ کے بندو، نماز کے لیے آئے ہو تو کم از کم اتنی دیر تو موبائل کو بند کر. خالق سے رابطہ مخلوق سے قطع کر دو تھوڑی دیر کے لیے تو. کان دیے اللہ نے، بولو دیے سننے کے لیے. کیا چیز؟ اللہ کا قرآن بول دو، اچھی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے تو اللہ نے کان دی. آنکھیں دی، سارے آنکھوں والے ہو، یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ ہیں، سب کے پاس ہیں. یہ کبھی انہاں نال بھی دیکھے نہیں کچھ. یہ دین کیا دیکھو؟ اللہ توفیق دے اللہ کا کعبہ دیکھو، اللہ توفیق دے مدینہ دیکھو، بولو آمین. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، دعا کر اللہ قرآن دیکھنے کی توفیق دے دے، بولو آمین. ماں باپ کو اللہ دیکھنے کی توفیق دے، بولو آمین. علماء اولیاء کی اللہ زیارت کی توفیق دے،
بولو آمین۔ اچھے لوگوں کی اللہ زیارت کی توفیق دے، بولو آمین۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ساری رات تہجد میں کھڑا، ایک بندہ اللہ والے کی صحبت میں 2 منٹ بیٹھ گیا، اللہ والے کا چہرہ دیکھتا رہا، عالم کی صحبت میں بیٹھا، زیارت کرتا رہا، میرے پاک نبی نے فرمایا نفلوں کا اتنا ثواب نہیں جتنا زیارت کا ثواب ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھا اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو ویسی یا رسول اللہ دے قائلہ، بولو صلی اللہ۔ وہ پاگل ہے ملا جو کہتا ہے یہ یا رسول اللہ نہیں مانتے، یا رسول اللہ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن میں 100 بار ماں باپ کو دیکھوں اللہ 100 حج کا ثواب دے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تیرے اللہ کا خزانہ چھوٹا نہیں، 1000 بار دیکھ اللہ 1000 حج کا ثواب دے گا۔ دیکھ ماں باپ کو، میں تو اپنی اماں کو دیکھتا ہی نہیں۔ نوجوان اپنی ماں سے کہتا ہے کتے طرح بھونک رہی ہیں، چپ نہیں کرنی ہے کتی۔ بڈھے باپ کو بھی کہتا ہے بابا کیوں بھونکنا ہے، چپ کر۔ اس نے اس کو کتی کہا، اس نے کہا بھونکنا ہے۔ 80 سال کا بھی ہے نا یہ، اس کی ساری نمازیں، حج، زکاتیں، روزے تباہ و برباد ہو، کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آنکھیں دی اللہ نے، دیکھو، لیکن صدقے جاؤں اللہ کے، اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ چلنے کے لیے اس نے پیر دیے، اللہ سلامت رکھے، آمین کہہ دو۔ اللہ صحت و تندرستی دے، گوڑے دے درداں والے مریضاں نو بھی اللہ شفا دے، فالج والوں کو بھی اللہ شفا دے۔ میرے ایک نمازی دوست کا بھی فون آیا، نوجوان لڑکا ہے، فالج ہو گیا ہے، ہانگ کانگ میں پڑا ہے بیچارہ، دعا کرو اللہ اسے شفا دے۔ بچے اس کے یہاں پڑھتے ہیں، حیران ہوا سن کر خبر کہ فالج ہو گیا ہے۔ اللہ چلتا پھرتا موت تک صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی دے، آمین۔ پیر دیے نا، آمین، اللہ سلامت رکھے۔ صدقے جاؤں اللہ کے، اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پاؤں دیے یہ میرا احسان سمجھو۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھیں تو صرف ایک چیز ہے جس کو اللہ احسان کے طور پر جتاتا کہتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اس کو میرا احسان مانو، میں اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی دے دیا۔ ارے نہ تمہارے چہرے اتنے خوبصورت تھے، نہ تمہارا کردار اتنا اچھا، نہ تمہارے اعمال اتنے اچھے، لیکن دیکھو میرا احسان، پیدا ہوئے تمہاری زبان پہ جاری کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا حنان، یا منان، یہ اللہ کے 2 نام کتابوں میں نہیں ملتے، لیکن جب کعبے کے غلاف پہ نظر ڈالو آنکھوں سے دیکھ کے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نیچے اللہ کے یہ 2 نام ملتے ہیں، یا حنان و یا منان۔ منان کا معنی احسان کرنے والا۔ ارے میرے اللہ کے اتنے احسانات، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، اللہ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں میں تیرے احسانوں کا شکریہ کیسے ادا کروں،
किस जुबान से अदा करूं, सारी जिंदगी सजदे में पड़ा रहूं, तेरे एहसानों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा मूसा यही तो शुक्र है जो तूने कर दिया है। ये मैं थोड़ा कि अभी सजदे पे आ रहे, जबान से अगर बंदा को कह दे तो भी मेरे एहसान का शुक्र अदा हो। या हन्नान हो या मन्नान, हन्नान का माना उलमा ने लिखा है जो मैं समझाना चाहता हूं। मन्नान का माना एहसान करने वाला, हन्नान का माना उलमा लिखते हैं किसी को अपने दर से जो नाराज हो के ना जाने दे उसको हन्नान कहते हैं। किसी को अपने दर से नाराज हो के ना जाने। कितने बंदे ऐसे हैं, कोई नाराज हो जाए तो नींद नहीं आती, कोई नाराज हो जाए तो भूख नहीं लगती, कोई नाराज हो जाए तो प्यास नहीं लगती, शाम तक जब तक मना ना ले चैन नहीं आता। इस बंदे के अंदर भी हन्नान वाली सिफ्त है। अल्लाह कहते हैं इस सिफ्त का मालिक मैं हूं, मैं अपने दरबार से अपने किसी बंदे को नाराज होके नहीं जाने देता। अगर कोई नाराज होके भी चल दे तो अल्लाह आवाज दे के कहते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह बोलो रुस के क्यों जा रहे हैं? मैं प्यार करने वाला तू रूठने वाला, ना मेरा बंदा ना, मैं अपने दरबार से, तू तो फिर भी मेरा कलमा पढ़ने वाला है, मैंने तो कलमा ना पढ़ने वाले को भी कभी अपने दरबार से नाराज होके उठने नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना मेहमान के बगैर नहीं खाते। एक दिन मेहमान कोई नहीं आया, जंगल में गए, लकड़ियां काटने वाला एक मजदूर मिल गया, पकड़ के ले आए, हाथ धुलाए, कहा खाना खाओ। मजदूर बैठ गया, खाना जब सामने लग गया कहा कहो बिस्मिल्लाह। उसने कहा मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा चल उठ मेरे दस्तरखान से। वो उठ गया, जूता पहन के चला नहीं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे खलील को कहो ए मेरा खलील ये तेरे दस्तरखान पे आ जाया, इसकी 40 साल की उम्र हो गई, ये मुझे नहीं मानता, मैंने कभी इसको अपने दस्तरखान से नहीं उठाया, आज तेरे दस्तरखान पे आया और तूने इसे उठा दिया। ए मेरा खलील जब तक ये खाना तेरे दस्तरखान पे खाएगा नहीं फिर मेरी नाराजगियां, फिर तेरा मेरा ताल्लुक, फिर तेरी मेरी यारी ते सज्जन बेली उसका की होएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले माफी मांग के, फिर उसको पकड़ के ले आए, दस्तरखान पे बैठा। अब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। इब्राहीम कहते हैं क्या हुआ? कहा मैं हैरान, जिसको मैं मानता नहीं तू उसका खलील, मैं उसका दुश्मन, वो मेरी वजह से तेरे से नाराज हो जाए, वो मुझे नाराज नहीं करता लेकिन तेरे से नाराज। या हन्नान या मन्नान, अल्लाह वो है अगर मैं नाराज हो जाऊं तो वो लात मार के कहे चल दफा हो, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, लेकिन सदके जाऊं अल्लाह के, वो प्यार से कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मेरे नालों रुस के क्यों जा रहे हैं? इतना प्यार तेनू किधरे होर नहीं मिलना जेड़ा प्यार मेरे दरवाजे ते तेनू मिलना है।